بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سبھی کا۔ دیکھیے، نہج البلاغہ امیر المؤمنین وصی رسول حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مجموعہ ہے جس میں آپ کے خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار سبھی کچھ ہیں۔ سید رضی نے اس کو یکجا کیا تھا، اور نہج البلاغہ کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے کلام کو لوگ پہچانیں۔ امیر المؤمنین نے اپنے خطبات میں جہاں پروردگار کی توحید کا تذکرہ کیا ہے، وہیں کچھ ایسے اخلاقیات اور اخلاقی دروس کو بیان کیا ہے جو آج اگر ہمارے سماج میں عملی ہو جائیں تو نفرتیں ختم ہو جائیں، محبتوں کو فروغ پانے کا موقع ملے۔ مثال کے طور پر مولا کا ایک فرمان جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ خالط الناس مخالطۃ امتم ما حبکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم، لوگوں کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہو، ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو وہ تم پر گریہ کریں، اور اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں۔ امیر المؤمنین کے کلام کو دنیا والوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہے مثلا اسی نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین کا ایک لیٹر ہے، ایک خط ہے جناب مالک اشتر کے نام، جس کے لیے کوفی عنان نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ ہر ملک کا سربراہ اپنے آفس میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کر کے رکھے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ حضرت علی کس طرح کا حکمران چاہتے تھے اور حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں اور کہوں گا، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز حکومت آج کے دور کے حکمرانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ مولا نے فقط اپنی پارٹی والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ مولا کا یہ اعلان تھا اپنی خلافت کے دور میں، ظاہری خلافت کے دور میں، کہ میری حکومت میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کے پاس کھانے کے لیے گیہوں نہ ہو، جس کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی نہ ہو، جس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت موجود نہ ہو۔ تو مولا نے یہ کام فقط اپنے شیعوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے نہیں، بلکہ اپنے حتی دشمنوں کے لیے بھی اس کام کو انجام دیا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ نہج البلاغہ سے لوگ آشنا ہوں، وہ نہج البلاغہ جس میں بعض مخلوقات کی خلقت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ نے مور کو کیوں پیدا کیا، مور کی خلقت کے راز کیا ہیں، چمگادڑ کیوں، ساری باتیں آپ کو نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب میں مل جائیں گی۔ یہ کمپٹیشن کا تیتھی کیا ہے اور تاریخ کس طریقے سے ہوگا آیوجن اس کا؟ جی ہاں، دیکھیے یہ آن لائن کمپٹیشن جاری و ساری ہے الحمدللہ پورے ملک سے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس میں مرد و زن، پیر و جواں، خرد و کلاں سبھی شریک ہو رہے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور گزارش کریں گے کہ جو اب تک حصہ نہیں لے سکے ہیں وہ افکاراسلامی.com پر جا کر کے دیکھ لیں کہ اس کے شرائط کیا ہیں۔ 8 ویڈیوز سے 40 سوالات، ہر ویڈیو سے 5 سوالات، اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ نہج البلاغہ سے آشنا ہوں، اور امیر المؤمنین کی ولایت کے موقع پر، یعنی عید غدیر کے موقع پر، کم سے کم ہم یہ خراج پیش کر سکیں کہ ہم واقعی میں مولا کے فقط زبانی ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم مولا کے کلام کو پڑھنے والے بھی ہیں، اور مولا کے کلام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے والے بھی ہیں۔ انشاءاللہ رزلٹ آؤٹ ہوگا، اور پھر اس میں جو نمایاں کامیابی حاصل کریں گے انہیں نفیس انعامات سے بھی نوازا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو کیا یہ عید غدیر کے دن پروگرام ہوگا کانفرنس؟ غدیر کے 1 یا 2 دن بعد، چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 9 جولائی کو انشاءاللہ ہم کانفرنس کر رہے ہیں آپ سب کی مدد سے، اور بلا تفریق مذہب و ملت، علماء، دانشوران قوم اور شعراء اور ادبا کی موجودگی میں، مومنین کی موجودگی میں، مسلمانوں کی موجودگی میں، اہل ہندوستان کی موجودگی میں، انشاءاللہ اسی شہر لکھنؤ کی عظیم الشان تاریخی عمارت چھوٹے امام باڑے میں ہمارا یہ پروگرام ہوگا۔ مغرب کے بعد 7:45 سے پروگرام شروع ہو جائے گا، جس میں 3 یا 4 تقریریں ہوں گی، اور 2 یا 3 شعراء منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ کانفرنس کا محور نہج البلاغہ ہے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ ایام اعلان ولایت ہیں، لہذا امیر المؤمنین کے فضائل بزبان امیر المؤمنین ہمارے دانشور حضرات اور علماء حضرات انشاءاللہ بیان کریں گے۔ گزارش یہی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہوں، کیونکہ امیر المؤمنین اس ہستی کا نام ہے جس کے لیے جرداغ جیسے مسیحی نے کہا تھا، یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیہ ولکن احبک لفضائلک۔ شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کے فضائل و کمالات کے سبب۔ لہذا علی صرف ہمارے نہیں، صرف شیعوں کے نہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے آئیڈیل کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔